مزہ تو ایک اور نوجوان کو بھی آیا جس کی قمیض کا بڑا ذکر ہو رہا ہے آج کا، اور وہ ہے جناب خان صاحب کا بہت بڑا فین۔ جب وہ ان سے ملا تو نظر آ رہا تھا کہ اس کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا، وہ اس کی پوری باڈی جو ہے وہ شیک کر رہی تھی، آنکھوں میں اس کے آنسو آگے تھے۔ چونکہ وہ بہت چھوٹے سے کیوٹ سے ہیں تو ان کی چہرہ بالکل پنک ہو گیا تھا روتے بالکل۔ اور پھر خان صاحب نے جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں ان کو بلایا، ان سے ملاقات کی، وہ ویڈیو ہم نے دیکھی، اور جب وہ ملاقات کر رہے تھے ان کی آنکھیں بھی نم تھی۔ تمہارا ابو بکر نام ہے تمہارا، انہوں نے بڑے پیار سے ہینڈل کیا۔ واز ایکچولی ویری سویٹ، آئی لائک دی جسچر۔ لیکن ابو بکر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ قمیض سائن ہونے کے بعد کروڑوں روپے کی ہو جائے گی۔ سیریسلی کروڑوں روپے کی ہو گئی؟ بالکل، کیونکہ ابو بکر کو عمران خان کی جو سائن کی ہوئی شرٹ ہے، کیونکہ ان کا بیسیکلی کرتا شلوار تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 6 کروڑ روپے کی اس کے لیے آفر ہوئی ہے کہ یہ ان کو دے دی جائے۔ لیکن اب آگے مزید آفرز بھی آ رہی ہیں۔ وہ آفرز کیا آ رہی ہیں اور کیا ابو بکر تیار ہیں ان آفرز کے لیے؟ کیا ابو بکر یہ سوچتے ہیں کہ ان آفرز کو اویل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو ابو بکر سے ہم ملاقات کرتے ہیں آج، اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان سے یہ جانیں گے کہ ان کو لگا کہ ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے۔ السلام علیکم ابو بکر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جلدی بتائیں کہ آپ کی سائن ہوئی بھی جو قمیض ہے اب تک کتنے کی بولی لگ چکی ہے جناب اس پر؟ جی سب سے پہلی بولی 2 کروڑ کی لگی تھی، اور ابھی تک جو کل مجھے کل میرے گھر میں ایک آدمی آئے تھے، انہوں نے 17 کروڑ کی لگا دی۔ اچھا تو ابو بکر، تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے تو آپ کو تحفہ دے دیا، تو آپ نے کیا تحفہ دیا خان صاحب کو؟ ایک نیلم کی انگوٹھی دی جو کہ افغانستان سے آئی تھی آج سے 5 سال پہلے۔ ان کو میں نے پشاور میں دیکھا تھا تو ان کے لیے میں نے رکھی تھی، لیکن وہاں پہ بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ ایک نہ ایک دن مجھے ان سے ملوائے تاکہ میں ان کو یہ انگوٹھی پہنا سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی آواز سن لی اور میں نے ان کو آج سے 2 دن بالکل ایسا ہے۔ ہم نے دیکھا جب آپ نے ان کو کہا انگوٹھی دی اور دینے لگے اور جھجک رہے تھے آپ دیتے ہوئے، اور انہوں نے کہا دیکھا، پھر ادھر دیکھا اپنی انگوٹھی، پھر وہ پہنی، انہوں نے کہا یہ دیکھو چلو میں نے پہن لیا، تو اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ رو پڑے۔ تو یہ بتائیے کیا رو رہے تھے، گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، پیار آ رہا تھا، جب بھی مارنے کا دل چاہ رہا تھا، کیا جذبات تھے؟ بس میں تو ان کے سامنے بالکل یعنی ہوش حواس میں بالکل تھا ہی نہیں، کیونکہ ان کی ایسی روبدار پرسنالٹی اللہ سے، اور بڑے پیارے تھے، تو بولتی بند ہو گئی ابو تھی ان بکر کے ایسا سامنے۔ ہوتا ہے جب بھی آپ اپنی کسی فیورٹ پرسنالٹی سے ملتے ہیں جس کے آپ فین ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ جاتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو obviously آپ تھوڑے نروس تو ہوتے ہیں، تو کیا آپ بھی نروس ہوئے تھے؟ جی بالکل ایسی بات ہے۔ وہ میں جیسے ہی ان کے روم ان کے آفس میں انٹر ہوا تو ساتھ ہی میں عمران اسماعیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں جیسے ہی انٹر ہوا لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو ادھر سر بیٹھے ہوئے، سر کو میں نے دیکھ کے بس کانپنے لگ گیا تھا، میں بس یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تو عمران اسماعیل سر نے مجھے پانی کی بوتل دی اور بٹھایا کہ یہ پانی پیو، تو میں بیٹھ کے پانی پی رہا تھا، بس پانی بھی ہاتھ میں اس کی بوتل کانپ رہی تھی، اور عمران اسماعیل سر اسد عمر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ he can't believe that he in front of عمران خان، اور بالکل ایسی بات کہ مجھے بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں عمران خان سر کے سامنے ہوں۔ مجھے تو ابھی بھی لگ رہا ہے آپ کہاں پر ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کیونکہ آپ اتنے بڑے فین ہیں عمران خان صاحب کے۔ جب ملاقات ہوئی تو ہم نے تو دیکھا کہ انہوں نے نام پوچھا، پھر بولا کہ تمہیں رونا نہیں ہے، تمہیں بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، تو کیا نصیحت کی انہوں نے آپ کو، یہ بتائیے۔ جی بالکل نصیحت کی انہوں نے، مجھے پڑھنے کا کہا اور کہا کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پاکستان میں نے اپنے ملک کے لیے بڑا کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان کو میں کبھی ناراض نہیں کروں گا، انشاءاللہ ایک دن بڑا کام پاکستان۔ تو یہ بڑا کام ابو بکر یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے سیاست میں آنے کا کوئی پلان تو نہیں بنا لیا کہ مستقبل میں آپ سیاست میں آ جائیں گے؟ کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ جی بالکل، پہلے تو کوئی ارادہ نہیں تھا میرا، لیکن جب سے سر میرے دل کو اچھے لگے سیاست میں آنے کا ارادہ ہو گیا، اور انشاءاللہ سیاست میں آؤں گا، پرائم منسٹر بنوں گا انشاءاللہ۔ پرائم منسٹر نہیں، عمران خان بنوں گا۔ نظر آ رہے ہیں شاہزیب باس، کیسی ہے آپ؟ اب جلدی سے بتا دیں آپ کی عمر کیا ہے، کون سی کلاس میں ہے؟ یہ تو ہم نے سب پوچھ لیا آپ کا فین مومنٹ، لیکن اپنے بارے میں بتائیں کون سی کلاس میں ہے اور کیا عمر ہے آپ کی؟ 14 سال عمر ہے میری،
میں پڑھتا ہوں 9th کلاس میں ایبٹ آباد میں GHSS نمبر 3 اسکول میں، جو کہ گورنمنٹ ہے، اور آگے انشاءاللہ سیاست میں جانے کا ارادہ ہے۔ اچھا، سیاست میں جانے کا ارادہ ہے، لیکن آج کل ابو بکر آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہم دیکھتے ہیں جتنے سیاسی کارکن ہیں نا آج کل، وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں، اور وہ ان کے جذبات جو ہے نا وہ عروج پر پہنچ جاتے ہیں جب وہ اپنے سیاسی لیڈران کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی اسی طرح جذباتی سیاسی کارکن ہیں ابھی آلریڈی؟ اور ساتھ میں کیا آپ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے آگے مستقبل میں، اور ان کے سیاسی کارکن کی حیثیت سے کام کریں گے؟ عمران خان سر ہمارے لیے اکیلے جدوجہد پہ نکلے تو انہیں ہمیں اکیلے ہونے کا احساس نہیں دلانا چاہیے، ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا ساتھ دیں۔ میں آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ انہیں کو ہی سپورٹ کریں، ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ میری نظر میں عمران خان سر اچھے ہیں، اور کسی اور کی نظر میں کوئی اور اچھے ہوں گے، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سب لوگوں سے کہ آپ جن کو یعنی جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، جن کو میں سپورٹ کرتا ہوں، آپ ان دونوں کے درمیان فرق کریں، ان کی بایوگرافی پڑھیں، ان کا جو کہ ان کا مقصد ہے، اور کس نام پر وہ سیاست کر رہے ہیں، یعنی کس لیے وہ سیاست کر رہے ہیں، اس بارے میں پڑھیں، پھر جو آپ کو حق پہ دکھتا ہے انہی کا ہی ساتھ دیں۔ میں تو میری نظر میں تو عمران خان سر ایسے ہیں، اور انشاءاللہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے، جیسے وہ ہمارے لیے اکیلے جدوجہد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ان کا ساتھ دیں۔ لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ آپ جس بھی سیاسی لیڈر کو فالو کریں، آپ ان کی بایوگرافی ضرور پڑھیں، آپ ان کے بارے میں پڑھیں، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہت اچھی باتیں کی، اور چھوٹی سی عمر میں نظر آ رہا ہے بہت کچھ کہ آگے آپ کیا کرنے والے، لیکن جو بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے، آپ اپنی معصومیت کبھی نہ کھوئیں۔